سورۃ البقرہ آیت نمبر 113، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن منع، اس شخص سے جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے ان کے اندر اس اللہ کے نام کا، وسعى فی خرابها، اور اس نے کوشش کی ان کی آبادی کو ختم کرنے میں۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے، ان یدخلوها، یہ کہ داخل ہوں وہ اس میں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں تم رخ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسیع علم والا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ آیت مبارکہ بظاہر تو مشرکین مکہ کے اس رویے کے اوپر نازل ہوئی تھی جب سن 2 ہجری کے اندر پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مکہ المکرمہ عمرے کی غرض سے گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، راستہ روک لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف عمرہ کرنے آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا۔ انہوں نے راستہ روک کے رکھا۔ بہرحال بعد میں ٹیبل ٹاک ہوئی، مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں طے پایا کہ آپ اس سال یہاں سے واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے اور وہ بھی ہتھیار ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، تب ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ بظاہر تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ان سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکیں۔ انہوں نے اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، تو مطلب سب سے بڑے ظالم کائنات پہ وہی ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے۔ اب مسجد کی ویرانی کا سبب اپنے تلخ رویے سے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کی ویرانی کا سبب مسجد کے اوپر ذاتی حکومت جمانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کی ویرانی کا سبب مسجد کے حقوق کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی صورت پیدا ہو مسجد کی ویرانی کی، وہ اس کے اندر داخل ہے۔ وہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا ظالم، اور ظالموں کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ اس کے اگر آپ مفہوم مخالف کو دیکھیں تو سب سے بڑا اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو مسجد کی آباد کاری کا سبب بن رہا ہے۔ جو ویرانی کا سبب بن رہا ہے وہ تو ظالم ہو گیا، اور جو آباد کاری کا سبب بن رہا ہے مسجد کی، وہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ اب وہ آباد کاری کا سبب بننے والا، مسجد کی صفائی کر کے نمازیوں کو راحت پہنچانے والے، خوش اخلاقی کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں کھینچنے والے، دعوت دے کر لوگوں کو بلانے والا ہو، مسجد کو ظاہری خوشبو لگا کے، کسی بھی انداز سے کوئی بھی ظاہری خوشبو لگا کے مسجد میں راحت کا سامان پیدا کرنے والا، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بہرحال جو مسجد کو برباد، مسجد کے ویرانی کا سبب بن رہا ہے،
یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ آگے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اس کی مزید وضاحت ہوگی جو میں پیچھے بات کر رہا ہوں۔ مسجد کو ویران کرنے کا سبب کسی بھی انداز سے، ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے، ڈنڈا اٹھا کے بیٹھے ہے، کس طرح لوگ بیچارے خوف ہو گئے، خوف کھا کے اندر داخل ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں یار ہے تو مسجد لیکن کیا کریں، اس کو تو حیا ہی نہیں آتا، یہ تو جناب اتنا سخت ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، ہم نماز پڑھنے جائیں اس کے بھی پیچھے پڑ جائے گا، ہم نے کوئی بات نہ کی تو اس کے بھی پیچھے، اندر داخل ہوں گے لیکن خوف کھا کے، یہ ویرانی کا سبب بن رہا ہے۔ اور ایک بندہ کوئی باہر سے آتا ہے جناب والا، جیسے کبھی کبھی گرمیوں میں یہاں پہ شربت کا سبب ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی رکھ دیا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ ٹھنڈا شربت رکھ دیا، اور اس طرح کی کوئی اور سہولت والی صورت پیدا کر دی کہ نمازی ہے، باہر سے آ رہے ہیں، گرمی میں آ رہے ہیں، چلو انہیں راحت کا کوئی صورت بن جائے، ان کے لیے چلے ہوئے مل رہے ہیں، جگہ صاف مل رہی ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، صرف یہ کہ چلو مسجد اللہ کا گھر آباد ہو جائے، یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ آیت مبارکہ اس کا بھی ایک مخصوص شان نزول بظاہر ایک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک سفر پہ گئے، سفر ایسی جگہ پہ گئے، راستے میں جنگل آ گیا، جنگل کے اندر جہت قبلہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ اس جانب ہے، ہم اس طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے سے کچھ نے اس طرف رخ کر لیا، کچھ نے اس طرف رخ کر لیا، کچھ نے اس طرف کیا، مختلف جہتوں میں منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب بعد میں ظاہر ہے ایک رخ ٹھیک تھا اور 3 رخ ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی یہ بڑی پیاری عادت تھی، یہ ہمیں امت کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ضرور کرتے تھے، اور سوال کرنا سوال نصف علم ہے، سوال کرنا یہ بھی بہت بڑی پیاری عادت ہے۔ آ کر پوچھے یا رسول اللہ ہم نے نماز اس طرح پڑھی، ہمیں کعبے کا پتہ نہیں تھا، بندہ بھی کوئی نہیں تھا قریب ہم جس سے پوچھتے تو ہم نے چاروں رخوں میں کسی نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کسی نے کس طرف، تو کیا ہماری نماز ہو گئی؟ اگر ہمارا رخ ٹھیک نہیں تھا تو کیا ہمیں نماز لوٹانی تو نہیں پڑے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ پڑھ کے سنائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں بھی رب ہے، مغرب میں بھی رب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھو گے نا اللہ اسی طرف تمہیں ملے گا، ان اللہ واسع علیم، اللہ تو وسیع علم والا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، اب سوال ہو جاتا ہے کہ جناب جس طرف بھی